صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے تقاضے اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ان دونوں حدیثوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلی حدیث میں عبادت کا ذکر تھا عمومی، جو اخلاص کے ساتھ ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے عبادت کرتا ہے، اس کی گویا کہ از سر نو روحانی پیدائش ہوتی ہے۔ یہاں تہجد کی نماز کا خصوصیت سے ذکر فرمایا گیا ہے۔ جو رمضان کی راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بس رمضان خصوصیت کے ساتھ تہجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی تہجد کی نمازیں یوں کہنا چاہیے خصوصیت سے رمضان سے تعلق رکھتی ہیں، اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اور اس پہلو سے وہ سب جو روزے رکھتے ہیں ان کے لیے تہجد میں داخل ہونے کا ایک رستہ کھل جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر اگر عام دنوں میں کوشش کی جائے تہجد پڑھنے کی تو ہو سکتا ہے بعض طبیعتوں پر گراں گزرے، مگر رمضان میں جب اٹھنا ہی اٹھنا ہے اور پیٹ کی خاطر اٹھنا ہے تو روحانی غذا بھی کیوں انسان ساتھ شامل نہ کر لے۔ اس لیے اسے اپنا ایک دستور بنا لیں اور بچوں کو بھی ہمیشہ تاکید کریں کہ اگر وہ سحری کی خاطر اٹھتے ہیں تو ساتھ 2 نفل بھی پڑھ لیا کریں، اور اگر روزے کے رکھنے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں پھر تو ان کو ضرور نوافل کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ یہ درست نہیں کہ اٹھیں اور آنکھیں ملتے ہوئے سیدھا کھانے کی میز پر آ جائیں، یہ رمضان کی روح کے منافی ہے۔ اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل برکت تہجد کی نماز سے حاصل کی جاتی ہے، اور امید ہے کہ اس کو اب رواج دیا جائے گا بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا کئی دفعہ، قادیان میں جو بچپن ہم نے گزارا اس میں تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص تہجد کے بغیر سحری کھانا شروع کر دے۔ ناممکن تھا، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وقت سے پہلے اٹھتا تھا، اور توفیق ملتی تھی تو تہجد کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت بھی پہلے کرتا تھا، پھر آخر پر رمضان سحری کے لیے وقت نکالا جاتا تھا، اور سحری کا وقت تہجد اور تلاوت کے وقت کے مقابلے پر ہمیشہ بہت تھوڑا سا رہتا تھا۔ بعض دفعہ جلدی جلدی کر کے ان کو کھانا کھانا پڑتا تھا، کیونکہ اگر دیر میں آنکھ کھلی ہے تو کھانے کا حصہ نکالتے تھے تہجد کے لیے، تہجد کا حصہ نکال کر کھانے کو نہیں دیا جاتا تھا۔ بس یہی وہ اعلیٰ رواج ہے جسے اس زمانے میں بھی رائج کرنا چاہیے اور اس پر قائم رہنا چاہیے۔ دوسری بات رمضان کے روزوں کے سلسلے میں جو قادیان میں رائج دیکھی اور وہ بہت ہی ضروری اور مفید تھی، جس کو میں نے دیکھا ہے کہ بعد میں بہت گھروں میں ترک کر دیا گیا، وہ یہ تھی کہ رمضان روزہ شروع ہونے سے پہلے بچوں کو اس وقت نہیں اٹھاتے تھے کہ صرف کھانے کا وقت رہ جائے، بلکہ لازماً اتنی دیر پہلے اٹھاتے تھے کہ کم سے کم 2-4 نوافل بچہ پڑھ لے، اور مائیں کھانا نہیں دیتی تھیں بچوں کو جب تک پہلے وہ نفل سے فارغ نہ ہو جائیں۔ سب سے پہلے اٹھ کے وضو کرواتی تھیں اور پھر وہ نوافل پڑھاتی تھیں، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ اصل روزے کا مقصد روحانیت حاصل کرنا ہے۔ تہجد پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، پھر وہ کھانے پہ بھی آئیں، اور اکثر اوقات الا ماشاء اللہ تہجد کا وقت کھانے کے وقت سے بہت زیادہ ہوتا تھا۔ کھانا تو آخری 10-15 منٹ میں بڑی تیزی سے بچے کھا کے فارغ ہو جاتے تھے، اور تہجد کے لیے ان کو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اتنا ضرور مہیا کر دیا جاتا تھا۔ اب جن گھروں میں بچوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دی جاتی ہے، ان کو اس سلیقے کے ساتھ نہیں روزہ رکھایا جاتا کہ جو زیادہ اہم چیز ہے اس کی طرف متوجہ ہوں۔
بلکہ آخری منٹوں میں جب کھانے کا وقت ہے ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آؤ روزہ رکھ لو، اور اسی کو کافی سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے یہ درست ہے کہ اسلام توازن کا مذہب ہے، میانہ روی کا مذہب ہے، لیکن میانہ روی کا مذہب ہے، کم روی کا مذہب تو نہیں۔ میانہ روی اختیار کرو، جہاں خدا نے فرض قرار دیا ہے وہاں اس کو فرض سمجھو، جہاں فرض نہیں قرار دیا وہاں اس رخصت سے خدا کی خاطر استفادہ کرو، یہ نیکی ہے، اس کا نام میانہ روی ہے۔ اس لیے جماعت کو اپنے روزے کے معیار کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، اور روزے کے روزہ رکھوانے کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، اور روزے کا معیار بڑھانے کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔